اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم ان للمتقین مفازا صلوات بجناب محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کامیابی، کامرانی، نجات، فلاح صرف اور صرف متقین کے لیے ہم نے رکھا ہے، متقین کے لیے ہی مفاز و کامیابی۔ یقیناً انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف ان چند دنوں کی زندگی کا گزار لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد عالم قیامت ہے، اور پھر حساب و کتاب اور جنت و جہنم کا جو سلسلہ ہے۔ اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو حقیقت میں کامیاب، اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو کامیاب نہیں کہا جائے گا۔ دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ہر گروہ میں، ہر قوم میں کامیابی کا الگ الگ معیار ہے۔ جو جس چیز کو فالو کرتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، جس چیز کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیابی کا معیار انسانوں کے کلچر اور تہذیب کے لحاظ سے بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک قوم میں ایک کام کامیابی کا معیار ہے، عزت کا معیار ہے، لوگوں کی تعریف اور برتری کا معیار ہے، تو دوسری قوم میں وہی کام کامیابی کا معیار ہو سکتا ہے، دوسری قوم اس کام کو انجام ہی نہ دیتی ہو، سچے برسے کہ اس کو کامیابی کا معیار سمجھے۔ اور ہر طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے انسان ہیں جو الگ الگ چیزوں کو اپنی کامیابی کا معیار بنائے ہوئے۔ اسلام جو آخری مذہب اور ایک کامل مذہب، ایک مکمل مذہب بن کر آیا، گرچہ اسلام سے پہلے بہت سے ادیان آتے رہے، اور وہ ادیان، وہ دین، وہ نمائندگان الہی خدا کے پیغام کو پہنچاتے رہے، بشر کے لیے قانون لاتے رہے، بشر کو کامیابی کا معیار دیتے رہے کہ اس چیز کو کامیابی کا معیار سمجھو، نہ وہ چیز جو تم کر رہے ہو، جس چیزوں کو تم نے اپنی کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، کوئی نبی، امام، کوئی ہادی، کوئی رہنما نہ بھی ہو، تب بھی وہ اپنے درمیان کچھ چیزوں کو کامیابی کا معیار طے کر لے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ چیزیں کیا ہوں، اسلام کے خلاف ہوں، انسانی اقدار کے خلاف ہوں، انسانی فلاح و بہبود کے خلاف ہوں، ممکن ہے، لیکن انسان میں فطری طور پہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کاموں کو کامیابی اور تعریف کا معیار سمجھتا ہے۔ تو بہت سے لوگ دنیا میں ان جھوٹی کامیابی کی تلاش میں، ان فرضی کامیابی کی تلاش میں، جس کو اسلام کامیابی نہیں سمجھتا، جس کو خدا کامیابی نہیں سمجھتا، ہمارا خالق و مالک کامیابی نہیں سمجھتا، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس حوالے سے ہم نے جن چیزوں کو اپنے لیے کامیابی کا معیار سمجھا ہے، اسلام نہیں سمجھتا۔ اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ، بہت سی قومیں، بہت سے گروہ، بہت سے گروپ مل جائیں گے جنہوں نے اپنے درمیان کامیابی کے معیار کو طے کر رکھا ہے، چاہے بسا وہ معیار شریعت کے حوالے سے حرام ہو، چاہے بسا دین کے حوالے سے بالکل ناجائز کام ہو، لیکن کچھ گروہ کے درمیان وہ کامیابی کا معیار بنا ہوا ہے۔ ایسے میں قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو تم نے جو معیار طے کر رکھا ہے اپنی کامیابی کا، اور سوچتے ہو کہ اگر یہ کر لیا تو ہم کامیاب ہیں زندگی میں، وہ معیار
اسلام کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی صرف اور صرف تقوی الہی رکھنے والے کے لیے۔ خود تقوی الہی کیا ہے؟ یعنی خدا کے بتائے ہوئے دستور پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس نے جن چیزوں کو واجب کیا اسے انجام دینا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا اسے ترک کرنا ہے۔ حد عقل متقی کی تعریف کم از کم یہ ایک مفہوم عام ہے متقی۔ ان للمتقین مفازا یعنی تقوی، پرہیزگاری، یعنی ہر وہ چیز جس کو خالق ناپسند کرتا ہے اس سے دوری کرے، ہر وہ کام جس کو خالق پسند کرتا ہے اس کی طرف بڑھے، حقیقی تقوی ہے۔ اب اس میں درجات ہیں، مراتب ہیں، واجب و حرام پہلے رتبے میں آتا ہے، مستحب مکروہ اس کے بعد رتبے میں آتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ مباح کام میں بھی ہم کتنا اپنے کو مصروف رکھیں، جیسا کہ اولیاء اللہ کی زندگی ہوتی تھی، تو وہ سب تقوی کا مصداق ہے، متقی کا مصداق۔ خطبہ حمام آپ نے سنا ہے، کیا کیا صفات مولا علی نے خطبہ حمام یا خطبہ متقین میں متقین و پرہیزگاروں کے لیے بیان کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم دین مبین اسلام سے متمسک ہیں، اور اسلام نے ہمیں جو کامیابی کا معیار دیا ہے اور جو یہ نعمت ہدایت ہمیں بخشی ہے کہ حد اقل ہمارے یہاں جو معیار ہے کامیابیوں کا، وہ معیار بہت سی قوموں سے بہتر ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کمیاں ہوں گی، بے شک ہوں گی، کیونکہ انسان ہے اور فطری تقاضے ہیں، لیکن بہت سی قوموں میں جو معیار کامیابی کا طے کیا گیا ہے وہ طے شدہ ہے، کیونکہ وہ ادیان آسمانی سے دور ہو چکے ہیں، یا ان تک پہنچا نہیں، یا پہنچا تحریف کا شکار ہو چکا ہے، نتیجے میں ان کے یہاں کامیابی کا معیار بھی بدلا جا چکا ہے۔ اوٹ پٹانگ کے کام کامیابی کا معیار، اس کی فہرست ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن بہت سے کام، کسی قوم میں گانا بجانا کامیابی کا معیار ہے، کوئی بہت اچھا سنگر ہے تو وہ کامیاب ہے دنیا میں، کسی قوم میں کوئی گیم یا کوئی کھیل ہو سکتا ہے کامیابی کا معیار، کسی قوم میں کوئی ناجائز کام کامیابی کا معیار، کسی کو پر ظلم کر لینا، غالب آ جانا کامیابی کا معیار۔ ہر یہ چیزیں تمام انسانوں میں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں اس بیس پہ پائی جاتی ہیں کہ ان کے یہاں ایک معیار طے شدہ ہے، اور وہ معیار کی مخالفت کر کے ایک گروہ میں قرار پاتے ہیں، جو گروہ غلط چیز کو کامیابی کا معیار سمجھتی ہے، لیکن وہ گروہ متوجہ ہے کہ جس چیزوں کو ہم نے کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے، اسلام کی گائیڈ لائن اس کو کامیابی کا معیار نہیں سمجھتی۔ لیکن چہ بسا اور بہت اوقات ایسے گروہ، ایسے طائفے نظام بشر میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے یہاں اصلاً کامیابی کا معیار تعریف شدہ ہی نہیں، انہوں نے بچپن سے جو چیزیں اپنے یہاں دیکھیں جو اصلاً اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کے جو مطالبات ہیں اس کے بنسبت بہت دور ہیں، لیکن وہ اس کو کامیابی کا معیار سمجھیں۔ ایسے میں قرآن کا پڑھنا، قرآن کی اسٹڈی کرنا اور مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم حقیقی اقدار کی طرف متوجہ ہوں، جس کو اسلام نے اقدار بنایا۔ انہوں لوگوں نے کوئی فخر فروشی کو، کوئی خواہشات کو پا جانے کو، کوئی خواہشات کو حاصل کر لینے کو، کوئی غلبے کو، کوئی طاقت کو، کوئی قدرت کو، کوئی دنیا پرستی کو، الگ الگ لوگ معیار بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے حاصل کر لیا تو گویا ہم زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ اور ہمارے اسلامی کلچر میں بھی ہے، یعنی ہم کے جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم نے عوام سے مل کر، یا مثلاً اکیلے خود عالم نے یا عوام سے، اب ہم اپنی بات کریں، ویسے تو دنیا میں بہت سی چیزیں، جیسے ہمارے ہندوستان میں خطابت میں ایک سامنے کی مثال ہے، تیز آواز سے چلانا اور پبلک کی داد لے لینا کامیابی کا معیار بنا۔ خوب یہ معیار، اسلامی معیار، اسلامی اقدار کی، اسلامی فرمائشات کے اعتبار سے کہاں تک صحیح؟ نہ امداد کے مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی فضائل یا ذکر اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن خاص آواز میں چلانا، ایک نارمل آواز سے ہٹ کر ٹون کو 5 برابر یا 10 برابر بڑھانا، اپنے کو زحمت میں ڈالنا تاکہ لوگوں کے ہاتھ بلند ہو جائیں، یہ معیار منبر کا جو بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بہت اسلام سے قریب ہے نا۔ وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں، اسلام کے نام سے بھاگتے ہیں، ان سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں، لیکن جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پر خدمت کرتے ہیں۔ خود منبروں کی کامیابی کا یہ معیار کس نے طے کیا؟ اسلام نے نہیں،
اسلام میں کہیں ایسی تعلیمات نہیں ملتی. اسلام تو کہتا ہے اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آواز گدھے کی آواز. وہ گدھے کی آواز بدترین آواز کیوں؟ کہ اتنی تیز چلاتا ہے اور کانوں کو اتنی بری لگتی ہے کہ بدترین آواز گدھے کی آواز. ان اللہ لا يحب الصوت الرفیع، خدا جو ہے بلند آواز کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ يحب الصوت الخفیض ولا يحب الصوت الرفیع، خدا جو ہے آہستہ آواز کو پسند کرتا ہے. نا آہستہ کا مطلب ہے کہ آپ کی بات لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، نہیں، ایک نارمل آواز جو جس سے ہمارا مقصد بیان ہو. خب یہ معیار کس نے طے کیا؟ یہ تو اسلام میں رہ کر اسلام کے نام پر یہ معیار طے ہوا. اور ایسے بہت سے موارد ملیں گے زندگی میں. ایسا نہیں کہ شاید ان میں سے ہم بھی بہت سی چیزوں کا شکار ہوں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو معیار دینا چاہتا ہے، جو گائیڈ لائن دینا چاہتا ہے کامیابی کی، کیونکہ ہر انسان کس چیز کی تلاش میں. آپ میں سے ہر ایک فرد سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کی تلاش میں، تو آپ کہیں گے ہر اس چیز کی ہم تلاش میں ہیں جس کو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے وہ لوگ جن کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن سے ہمارا صبح شام کا سابقہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت ہے، لین دین ہے، ان کے درمیان جن چیزوں کو کامیابی سمجھا جاتا ہے ان چیز کو حاصل کرنے کی ہم تلاش میں. اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہر انسان کا ہے. حوزوی فضا میں، طلاب کی فضا میں ہے تو کچھ بہتر پڑھ لینا، حاصل کر لینا. دنیاوی فضا کے لحاظ سے کچھ بہتر مال و دولت جمع کر لینا. یونیورسٹی میں، جامعۃ المصطفیٰ میں تو کچھ بہتر پروندے کو فعال کر لینا، اقامت حاصل کر لینا. کہنے کا مطلب ہر وہ چیز جو لوگوں کی نگاہ میں خواہ کامیابی ہے اور اس کو وہ امتیاز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بزرگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس چیز کی تلاش میں ہر انسان ہوا کرتا ہے. خواہ نہ خواہ یہ سوچے کہ نہیں ہم تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، صبح کر رہے ہیں، شام کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ، لیکن ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس کی تلاش ولو ایک جزئی طور پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہیں حاصل کر پائے، اس کی اہمیت پائی جاتی ہے. کچھ لوگ برجستہ طور پر اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس کی کوشش میں ہوتے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے، فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں کی بنسبت سبقت کرو، ایک دوسرے سے سبقت لو. زندگی ایک کمپٹیشن ہے، زندگی ایک کمپٹیشن ہے. ہر انسان دوسرے سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اللہ نے فطری طور پہ انسان میں رکھا ہے. وہ کچھ کمپٹیشن ایسے ہوتے ہیں جو واضح ہوتے ہیں، جیسے گیم ہو رہا ہے، دوڑنا ہے، کون آگے جائے گا، کون جیتے گا گیم میں، وہ یہ بالکل واضح طور پہ ہے کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. لیکن خود زندگی انسان کی کمپٹیشن ہے. جس معاشرے میں رہتا ہے، جس سماج میں رہتا ہے، اس میں جو کامیابی کا معیار ہے اس میں وہ آگے جانا چاہتا ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے. کمپٹیشن یہی ہوتا ہے نا کہ ہم آگے جائیں، دوسرے ہم سے آگے نہ جانے پائیں. خب یہ ہر معاشرے میں، ہر گروپ میں یہ طے شدہ ہے، خاصہ یا ناخواستہ طور پر. تو آئیے ہم ان چیزوں کو معیار بنائیں دوستوں میرے عزیزوں، کہ جو اسلام معیار بناتا ہے، جسے اللہ اور رسول معیار بناتے ہیں. ہم نے چہ بسا بہت سی چیزوں کو کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے جو اسلام معیار نہیں سمجھتا. یہ کہاں سے رائج ہوا نہیں پتا، ماحول سے. ماحول بہت سی چیزوں کو رائج کرتا ہے. یہ فکر کہاں سے آئی نہیں پتا. اور ہر معاشرے میں ایسا ہے، کیونکہ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کو جو انسان کے معاشرے میں رائج ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے رائج ہو. ایک شروع کرتا ہے، دوسرے کو اچھا لگتا ہے، تیسرا اس کی تائید کرتا ہے، چوتھا کہتا ہے ہونا چاہیے، پانچواں کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے. کچھ کانٹروورسی ہوتی ہے، وہ پھر پتہ چلا وہ دھیمے دھیمے رائج ہو جاتا ہے. پھر کچھ میں مفاد شامل ہو جاتے ہیں، کچھ اس میں طرفدار شامل ہو جاتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو طلاب علوم دین ہیں اور اہل بیت کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے اہل بیت کی زندگی میں انہی اقدار کو اہمیت دی گئی ہے جس کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں. جو عقل و منطق اور عقل و شعور کے پیمانے پر پوری اترتی ہے، ان اقدار کو اہل بیت نے اہمیت دی ہے. فالتو چیزوں کو اہمیت نہیں دی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اقدار کو جو اہل بیت نے اہمیت دیا ہے، ان اقدار کو لوگوں میں رائج کریں اور پھیلائیں. پہلے تو اپنے اندر خود حاصل کریں. فالتو کے بے وجہ کے معیارات جو ہمارے یہاں قائم ہیں، کہاں سے آ گئے، طلاب میں آ گئے، غیر طلاب میں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں اور ان اقدار، ان معیار پر ہم آئیں جو اسلام چاہتا ہے. اور صرف آئے نہیں
بلکہ اس کو اپنے معاشرے میں رائج کریں. یہ ایک طریقے سے ہم اسلامی قوانین اور اسلامی ضوابط جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کا ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اسلام نے مثلا کہا ہے واجب کو انجام دو، حرام کو ترک کرو، اخلاقی چیزوں کو رعایت کرو، ہے نہیں؟ اس کا ایک طرح سے ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ تمام چیزیں. آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا سسٹم چل رہا ہے، ایک بہت بڑی مشین ہے کام کر رہی ہے، ظاہر میں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا. وہ مشین ایسی تو نہیں چل رہی. جب آپ اس کو کھولتے ہیں، اس کا دروازہ کھولتے ہیں، تو اس کے پیچھے کتنی پیچیدہ مشینریاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کتنی پیچیدہ مشینریاں ہیں جو کام کر رہی ہیں. اس بنا پر مثلا پلین کو لے لیجیے، ظاہر میں ایک جس مجسمہ لگتا ہے جو چڑیے کی طرح ہے یا ایک مچھلی کی طرح ہے، لیکن جب اس کے پارٹس اندر جائیں گے دیکھیں کیا کیا مشین ہے، کتنے اس کے اندر مشینیں اور ٹیکنالوجیاں جو کام کر رہی ہیں جو اس جسم کو آگے بڑھا. اسی طرح نظام اسلام جو ہے ایک ظاہری جو ہے احکام سے بیان کیے گئے، لیکن اس کے پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں جس پر اسلام بیس کرتا ہے، جس پہ اسلام کی بنیاد ہے. اور وہ یہی چیزیں جو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو اقدار بنائیں، کن چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھیں، اور معاشرہ کیسے ترقی پاتا ہے، معاشرہ کیسے تہذیب کی طرف، اچھی تہذیب کی طرف، اچھے کلچر کی طرف جاتا ہے. تو ان نفسیاتی چیزوں پر یہ جو ایک پس منظر کے طور پر ہیں کہ انسانی مزاج کا حصہ ہیں، اور شریعت بھی کہیں نہ کہیں انسان اپنے مزاج میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے گفتگو میں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حاکم اس کا مزاج ہے. اگر دیندار بھی ہے تو دینداری کو اپنے مزاج میں ڈالتا ہے. اسی لیے وہ جو عرفاء تھے، جو اولیاء اللہ تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے تدین کو اپنے مزاج سے الگ کریں. مزاج کچھ کہتا ہے، تدین کچھ اور کہتا ہے. جس نے مزاج کو تدین سے الگ کر لیا اور تدین کو مزاج سے خالص کر لیا، سمجھ جائیے کہ وہ حقیقی عارف ہے. ہم اپنی دینداری کو بھی اپنے مزاج کا حصہ بنا لیتے ہیں. بہت سی چیزیں جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو کامیابی اگر چاہیے آج کی دنیا میں، ظاہری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ دیندار بنیں، اور بہت سی چیزیں ہیں معاشرے کو کیسے بہتر بنائیں. آج کے جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہر آدمی جو ہے بہت سے گناہ کے اسباب فراہم ہیں، بہت سے ظاہری زرق برق پڑھ چکے ہیں دنیا. تو ایسے حالت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مثلا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم تو خیر طلاب علوم دین ہے، بہت سی چیزوں سے تب بھی کم بیش آگاہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے مومنین کو کیسے آگاہ کریں، کیسے ان کو برائیوں سے دور رکھیں جو ایک دنیا کے زرق و برق میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں. خود یہ سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے آپ بہت اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت اور بہت زیادہ برے کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھائیوں کی طرف کشش کم ہوتی ہے، برائیوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. سوشل میڈیا سے اگر 10 اچھے کام کر سکتے ہیں تو 1000 برے کام بھی کر سکتے ہیں. اور دیکھیے کتنا متاثر ہوا ہے سوشل میڈیا ہماری زندگی پر. آج جو ظاہری زرق و برق ہر انسان، کتنا ہماری کامیابی کے معیار کو اس نے چینج کر دیا ہے سوشل میڈیا. پہلے ایک سادگی کی زندگی، اتنی زحمت نہیں ہوتی تھی. آج جتنا ہم زندگی میں زرق و برق کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہی سوشل میڈیا. ہم گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں اور فلاں اسٹیٹ میں اور فلاں شہر میں اور فلاں وی آئی پی ایریے میں کیا سامان یوز ہو رہا ہے، کیسے لوگ رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی شوق ہوتا ہے. اور 10 لوگوں نے دیکھا، 100 لوگوں نے دیکھا، 10 لوگوں کی مالی استطاعت ہے کہ اس سامان کو مہیا کرے، وہ خرید کے لاتے ہیں. اب جب دوسرے بچے ہیں، 10 نے لے آیا، 90 جو بچے وہ دیکھتے ہیں بھائی ان کے پاس تو یہ ہو گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں. اور یہ 10 نے کہاں سے لایا؟ کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ فلاں ملک میں یہ چیز یوز ہو رہی ہے، فلاں موبائل یوز ہو رہا ہے، فلاں فیسلٹی کا سامان یوز ہو رہا ہے، فلاں طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے عیش کر رہے ہیں، ایسے کھا رہے ہیں، ایسے کھانا کھا رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں. اب وہ کیا ہے، کاپی کرنے کی انسان کے اندر فطری طور پر ہے. انسان بنا ہی تقلید سے. انسان کے اندر کاپی کرنا، تقلید کرنا فطری ہے. دوسرے انسان کی کاپی کرتا ہے. خواہ نہ خواہ طبیعت بشر میں سرقت پائی جاتی ہے. بشر کی طبیعت میں سرقت ہے، یعنی وہ دوسروں سے ان کی عادت و اطوار کو چراتا ہے. اسی لیے اسلام نے گائیڈ لائن دیا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ نہ رہو، ان سے دوری کرو. کتنے لوگوں کے ساتھ آپ مثلا اٹھنا بیٹھنا نہ کریں. امام نے ایک حدیث میں سختی سے منع کیا کہ 5 لوگوں کے ساتھ آپ رفت و آمد نہ کریں، اٹھے بیٹھے نہیں، رابطہ نہ رکھیں. اس میں سے ایک مثلا جھوٹا انسان ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے.
بخیل انسان ہے، کنجوس انسان ہے۔ تو اس طرح کی روایات میں بھی ملتا ہے کہ آپ جو ہے مثلا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ نہ رہیں، بہت کنجوس شخص کے ساتھ نہ رہیں، بیوقوف کے ساتھ نہ رہیں۔ کیوں یہ کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ انسان عادات و اطوار کو چراتا ہے، لیتا ہے۔ خب یہ اقدار، یہ تعلیمات اگر ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کی میموری کو اچھی چیزوں سے ہم نہیں بھریں گے، تو اس میں پھر اٹھ پٹانگ کی چیزیں بھرتی جائیں گی سوشل میڈیا سے۔ تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جس سے ہم بہت سے برے کام کر سکتے ہیں، بہت سی اچھائیاں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ ہم جو نمائندگان خیر بن کے آئے ہیں، ہم جو العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی باتوں کو پہنچائیں، اور جو بری چیزوں کا کاٹ ہے، جو بری چیزوں کا اینٹی وائرس ہے، وائرس برائیوں کا جو آتا ہے تو اس کا ایک اینٹی وائرس ہونا چاہیے، وہ ہم پہنچائیں۔ اگر وہ وائرس بنا کے بھیج رہے ہیں برائیوں کا، گمراہیوں کا، تو ہم اس کا اینٹی وائرس لوگوں کے درمیان بھیجیں، کیا حرج؟ اچھائیوں کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے، کیونکہ روکا تو نہیں جا سکتا، دنیا جس ربند پہ چل رہی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ موبائل یوز نہ کریے، آپ سوشل میڈیا یوز نہ کریے۔ ہاں، یقیناً محدود کیا جا سکتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایک محدود مقدار میں